عزیز طلباء و طالبات، کانسٹیٹیوشن 1973 اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایلیجیبلٹی، انتخاب کا طریقہ، اس کا الیکٹورل کالج اور اس کی ٹرم، یہ اہم پہلو ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے اور کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 41 اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ تو Article 41 Clause 1 There shall be a President of Pakistan who shall be the head of the state and shall represent the unity of the Republic. پاکستان کا ایک پریزیڈنٹ ہوگا، پاکستان کا ایک پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہے اور وہ ریپبلک کی یونٹی کو ریپریزنٹ کرے گا۔ اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا آرٹیکل 41 کلاس 2 میں بیان ہے۔ اس کا نمبر 1 مسلمان ہونا ضروری ہے، نمبر 2 اس کی ایج not less than 45 years 45 سال سے کم نہ ہو، پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ نیشنل اسمبلی کے لیے الیکشن کے لیے کوالیفائی کرتا ہو۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارا آرٹیکل 62 اور 63 ہے جو کسی شخص کے صادق اور امین ہونے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ خصوصیات صدر میں ہونا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اب اس کا الیکٹورل کالج کون سا ہے، اس کو الیکٹ کون کرتا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 41 کلاس 3۔ تو کلاس 3 میں ہے elected by members of both houses and provincial assemblies، دونوں ہاؤسز یعنی ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور پروونشل اسمبلیز اس کو الیکٹ کریں گے۔ تو provincial assembly according to the second schedule the vote of all assemblies will be equal to the smallest provincial assembly، تو یعنی provincial assembly کے تمام ووٹ جو ہیں ان کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ جو سب سے چھوٹی اسمبلی ہے اس کے حساب سے ووٹ ہوں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں آرٹیکل 47 جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ممبرز آف دی بوتھ ہاؤسز، نیشنل اسمبلی جس کے 342 ممبرز ہیں اور سینٹ جس کے جو پوزیشن یہ ہے کہ اس کے 104 ممبر تھے لیکن فاٹا کے پی کے میں مرج ہو گیا ہے، اور مرج ہونے کے بعد فاٹا کے 8 ممبر جو ہیں 2024 تک ریڈیوس ہو جائیں گے اور اس طریقے سے اس کی تعداد 96 رہ جائے گی۔ تو بوتھ ہاؤسز کا جوائنٹ سیٹنگ ہوگی، اسپیکر اس کا اجلاس بلائے گا اور اس میں اس کا انتخاب ہوگا۔ یہ آپ کے فاٹا کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، سینٹ کی نشستیں جو ہیں یہ ٹوٹل ہماری 104 تھیں، 104 نشستیں جو ہیں کیونکہ فاٹا کے یہ 8 ممبر جو ہیں فاٹا کے پی کے میں مرج ہو گیا ہے 25 امینڈمنٹ 25th امینڈمنٹ 2018 کے تحت، 25th امینڈمنٹ 25ویں امینڈمنٹ 2018 میں ہوئی، 2018 کے امینڈمنٹ کے تحت یہ مرج ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے اب 2024 کے بعد ان کی نشستیں جو ہیں وہ 96 رہ جائیں گی، سینٹ کی پوزیشن یہ ہوگی۔ تو یہ آپ کا ابھی جو آپ کی بلوچستان اسمبلی ہے، کیونکہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ سمالسٹ اسمبلی کے دوسرے ایکول ہوں گے، اس کا پروسیجر آخر میں دیا گیا، آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں وہاں سے دیکھ لینا۔ تو بلوچستان اسمبلی ہماری سب سے چھوٹی اسمبلی ہے، اس کی ٹوٹل نشستیں 65 ہیں، ان میں 51 جو ہیں وہ جنرل الیکشن سے ہیں، 11 خواتین کی ہیں اور 3 مائنورٹیز کی ہیں، اس طریقے سے ٹوٹل نشستیں اس کی 65 ہیں، ٹوٹل نشستیں 65 ہیں۔ تو اس کی یہ پریزیڈنٹ کے انتخاب میں تمام اسمبلیاں جو ہیں وہ برابر کی جائیں گی، اور اس طریقے سے 65 نشستیں یعنی اس کے 65 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، اور اسی طرح آپ کے پی کے ووٹ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے بلکہ وہ بھی 65 ہی کاؤنٹ ہوں گے، اور ٹوٹل اس کے جو ہیں
ان کو تقسیم کر دیا جائے گا 65 پہ تقسیم کر کے جو ان کے بنیں گے وہ اس کا ایکول لے کے آئیں گے. اسی طرح جو سندھ ہے اس کی صورت ہوگی اور پنجاب کی بھی. اس طریقے سے چھوٹے صوبوں کو ویٹیج دینے کی کوشش کی گئی ہے انتخاب کے اندر کہ تمام کی جتنی بھی تعداد ہے ان کے نمبر 65 کاؤنٹ ہوں گے, 65 کے ایکول ان کے ووٹ ہوں گے. تو اب آفس آف دی پریزیڈنٹ جو ہے 41 کلاس آرٹیکل 41 کلاس 4 election of the president shall be held not earlier than 60 days and not later than 30 days before the expiration of the term of the president in the office. آپ کو پریزیڈنٹ کی ٹرم جو ہے وہ 5 سال کے لیے, اس کی ٹرم 5 سال کے لیے ہے. الیکشن کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جب اس کی ٹرم ختم ہو رہی ہوگی تو 60 دن سے پہلے انتخاب نہیں ہو سکتا اور 30 دن کے اور سے پہلے اس کو ہمیں کرنا ہوگا اس کی ٹرم کی ایکسپائریشن سے. یعنی یہ 30 دن کا وقفہ ہے جس کے اندر انتخاب کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوگا. اب ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ اسمبلی شاید اس وقت اگر ڈیزالو ہو, پریزیڈنٹ کی مدت بھی ختم ہو گئی اور اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی, تو ایسی صورت میں 30 دن الیکشن کے 30 دن کے بعد تک اس کو ہمیں اس کو کرنا ہے, انتخاب پریزیڈنٹ کا کرنا ہے. اور الیکشن ٹو فل اے ویکینسی ان دا آفس آف دی پریزیڈنٹ شیل بی ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 30 days فرام دی اکرنس آف دی ویکینسی. اب جب صدر اگر درمیان میں ریزائن دے جاتا ہے یا امپیچمنٹ ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایسا ایشو ہو جاتا ہے, بہت ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں 30 دن کے اندر اس ویکینسی کو پورا کرنا ہوگا. اگر اس وقت بھی اتفاق سے اسمبلی نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہی الیکشن ہوگا 30 days کے اندر اس نے وہاں پہ ہونا ہے. پریزیڈنٹ جب منتخب ہو جاتا ہے تو منتخب ہونے کے بعد آرٹیکل 42 The President shall make oath before the Chief Justice of Pakistan set out in the 3rd schedule. تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے حلف لے گا. یہ 3rd شیڈول کے اندر حلف کی پوری عبارت دی گئی ہے. 43 آرٹیکل 43 کلاس 1 President shall not hold any office of profit in the service of Pakistan or occupy any other position carrying the right to remuneration for the rendering of the services. یعنی یہ ایک بڑی کنڈیشن لگائی گئی ہے صدر کے اوپر کہ صدر کوئی پاکستان کی ایسی جاب یا وہ کارپوریشن میں نہیں کر سکتا جس کی وہ ریمونریشن لیتا ہو. اس کو فل ٹائم پریزیڈنٹ ہونا پڑے گا. وہ دوسرے نمبر پر وہ کسی نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی یا سینٹ کا انتخاب نہیں لڑ سکتا. اگر وہ انتخاب کے وقت ممبر تھا اور منتخب ہو گیا ہے تو جس سیٹ پہ, جس نشست پہ, جس پوزیشن میں تھا وہ خود بخود اس کی ویکیٹ ہو جائے گی اور اس طریقے سے وہ صدر کے عہدے پر اپنا کام شروع کر دے گا. تو صدر کی ٹرم جو ہے آرٹیکل 44 جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 5 سال کی ٹرم کے لیے منتخب ہوتا ہے اور صدر دوسری ٹرم کے لیے eligible. President shall be eligible for re-election to that office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive terms. دوسری ٹرم کا الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن 2 سے زیادہ ٹرم کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. امریکن پریزیڈنٹ کی ٹریڈیشن ہے یہ, وہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں, تو ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ 2 سے زیادہ ٹرم کا الیکشن اس کے لیے وہ اس کا امکان کم ہوتا ہے. اگرچہ تاریخ میں 1 یا 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں لیکن وہ جنگ کے دوران یا اس قسم کے حالات تھے. The President may be writing under his hand address to the Speaker of the National Assembly resignation. اگر وہ استعفیٰ دینا چاہے تو ایسی صورت میں وہ
استعفیٰ دے سکتا ہے۔ تو اس میں ایک اور یاد رہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی ٹرم ختم ہو گئی ہو اور اس وقت اسمبلی ڈیزالو ہو تو وہ اپنے سکسیسر تک پریزیڈنٹ رہ سکتا ہے، اور اس میں اور بھی ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ کار بہت اس میں دیا گیا ہے، جس کا پروسیجر ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت صدر اگر نہ ہو، جس وقت نہیں ہوگا، ایبسنٹ ہو، تو ایسی صورت میں اسپیکر چیئرمین آف دی سینٹ صدر کا اختیار سنبھالے گا، اور دوسری طرف اس کے اختیار کے لیے جو ہے وہ چیئرمین آف سینٹ کے ساتھ اگر چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو تو پھر نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اس کا وہ لے گا۔ تو یہ پروسیجر دیا گیا ہے صدر کے انتخاب کے لیے۔ اس میں بڑا سادہ سا پروسیجر ہے، نامینیشن ہے۔ کوئی بھی ممبر کسی بھی ہاؤس سے جو ہے وہ اس میں نامینیٹ کرے گا کسی بھی شخص کو، اور وہ اس کے اوپر سائن دستخط کرے گا، اور پریزیڈنٹ جو ہے اس میں اپنی وہ رضامندی ظاہر کرے گا، اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اناؤنس کرے گا۔ ووٹنگ پارلیمنٹ جوائنٹ ہاؤس جو ہے، جوائنٹ سٹنگ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اجلاس بلائیں گے، جوائنٹ سٹنگ ہوگی، اس میں بیلٹ پیپر اور پریزیڈنٹ کا وہ پورا تقریب ہوگا۔ کاؤنٹنگ آف دی ووٹ جو ہے آفٹر پولز، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جوائنٹ سٹنگ کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد وہ ووٹ جو جہاں جہاں اسمبلی سے لیں گے تو ان کو شامل کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ 65 کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے ووٹوں کو اس کے ایکول لا کے جو ہے وہ وہاں پہ شامل کیے جائیں گے۔ پریزیڈنٹ کے لیے بڑی اہم کچھ کنڈیشنز ہیں، کوئی پروفیٹیبل وہ نہیں، یہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کینڈیڈیٹ الیکشن ممبر اور مجلس شورا وغیرہ کا اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ پریزیڈنٹ کے اس کی ایلیجبلٹی، انتخاب، الیکٹورل